مفتی صاحب کی جو باتیں ہماری نظروں میں غلط تھی ہم نے اسے غلط کہہ دیا، لیکن اس مسئلے کو اب فرقواریت کی ہوا دی جائے، تمہارے ہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے، تمہارے ہاں یہ بھی لکھا ہے، وہ کہتے تمہارے ہاں بھی لکھا ہے، تو یہ ایک نئی فضا قائم ہو جائے گی۔ الحمدللہ بیچ میں فرقواریت کافی حد تک کنٹرول ہو گئی تھی، اور خاص کر استاذ المناظرین جو بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے اور صاحب علم شخصیت تھے مولانا سعید اسد صاحب، وہ جب مولانا الیاس گمن صاحب کے پاس گئے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ امت جو ہے یکجہتی کی طرف آ رہی ہے۔ اسی طرح دیوبندی حضرات اگر بریلیوں پر کوئی اعتراض کرتے ہیں، مثال کے طور پر ختم نبوت کا مسئلہ لے لیجئے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا زمانی کا، حضرت نے جواب دے دیا کہ ختم نبوت زمانی کا منکر کافر ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو آپ مجھے بتائیں، ایک طرف ایک اپنے آپ کو مسلمان دوسرے کو کافر کہتا ہے، دوسرا اپنے آپ کو مسلمان تیسرے کو کافر کہتا ہے، یہ دونوں چوتھے کو کافر کہتے ہیں، تو ایک عام خالی ذہن بندہ یا تو ان میں سے کسی کے پاس چلا جاتا ہے اور یا کہتے ہیں بھائی ان میں سے تو کسی سے میں مطمئن نہیں ہو رہا، تو پھر وہ یا انجینئر علی مرزا کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ انجینئر علی مرزا جیسے لوگوں کو پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں۔ طارق مسعود کے خلاف آپ جو بھی کچھ کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں جب تک وہ صریح رجوع نہ کرے، لیکن اس پر پرانے اختلافات کو تازہ کرنا فریقین کا اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا اللہ نہ کرے کہ یہ پھر ہمارے لیے کسی نئی مصیبت کا سبب بن جائے۔ میں بڑے دشمن کا علم نہیں ہوتا اور ہم نے اپنے بھائیوں کو ہی دشمن سمجھ لیا۔ ایک معصومانہ سے سوال کرتا ہوں کہ جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو دیوبندی اور بریلوی حضرات ایک ہی پلیٹ فارم پر شیعوں سمیت اہل حدیث سمیت ایک ہی پلیٹ فارم پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اگر واقعتاً آپ ایک دوسرے کو ختم نبوت کے منکر سمجھ رہے ہیں تو پھر قادیانیت کے خلاف دونوں اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں؟ قادیانیت کو جو کافر قرار دیا سب کے اکابر ساتھ تھے، تو جس طریقے سے ہم قادیانیت کے خلاف ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ ہمارے علماء کو توفیق دے کہ وہ آپس کے اختلافات کو بھلا کر ہر فتنے کے مقابلے میں ایک ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پہلے تو چلے یہ چند اختلافات تھے دیوبندی بریلوی اہل حدیث وغیرہ، اب ان کے آپس میں اختلافات در اختلافات، اور وہ بھی اس حد تک شدت کے ساتھ کہ آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ اسٹیج سے گھسیٹ کے اتار رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، صدق اللہ العظیم۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا جو آج کل موضوع وائرل ہے، ظاہر ہے کہ ہم نے جو ہمیں حق لگا ہم نے بیان کر دیا، اور مفتی صاحب کی جو باتیں ہماری نظروں میں غلط تھی ہم نے اسے غلط کہہ دیا، لیکن اس مسئلے کو اب فرقواریت کی ہوا دی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کی پرانی باتوں کو جسے کہتے ہیں گڑے مردوں کو باہر نکالنا، تمہارے ہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے، تمہارے ہاں یہ بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں تمہارے ہاں بھی لکھا ہے، تو یہ ایک نئی فضا قائم ہو جائے گی۔ الحمدللہ بیچ میں فرقواریت کافی حد تک کنٹرول ہو گئی تھی، اور خاص کر استاذ المناظرین جو بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے اور صاحب علم شخصیت تھے مولانا سعید اسد صاحب، وہ جب مولانا الیاس گمن صاحب کے پاس گئے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ امت جو ہے یکجہتی کی طرف آ رہی ہے۔ اور پھر حضرت مولانا سعید اسد صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دیوبندی مکتب فکر کے اسٹیجوں سے تقریریں کی، اور دیوبندی مکتب فکر نے ان کو خوش آمدید کہا، اسی طرح علماء دیوبند نے بھی ان کے اسٹیجوں سے تقریریں کی ہیں، جو قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب اور دوسرے آپ کے سامنے ہے، بڑی مشہور تقریریں ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ دیکھیں ماشاءاللہ دونوں مسلک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ یہاں میں ایک نقطے کی بات بتا دوں کہ ایک ہے الزام اور ایک ہے التزام۔ الزام کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے یوں کہیں کہ آپ نے یوں کہا ہے، میں کہتا ہوں میں نے یوں نہیں کہا، میں نے یوں کہا ہے، میرا مطلب یہ تھا، اگر یہ مطلب ہوتا تو یہ کفر ہوتا۔ یہاں میں مفتی طارق مسعود صاحب کی بات نہیں کر رہا، ایک عام بات کر رہا ہوں۔ تو جب میں نے کہا کہ جی میرا مفہوم یہ نہیں تھا کوئی اور تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو الزام سمجھتا ہوں، اور ایک ہوتا ہے التزام۔ التزام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو التزام کرے اس کا، جیسے قادیانی ہے، مرزے کو نبی مان لیا اور نبی مانتے ہیں، مسیح موعود مان لیا، مسیح موعود مانتے ہیں، نعوذ باللہ، تو وہ اپنے اس نظریے کو آخر تک چلا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں چونکہ میرا جو تعلق ہے، میں جو اختلافی معاملات ہے اس میں کبھی بھی میں قدم نہیں رکھتا۔ پچھلے دنوں ایک چینل والے کا فون آیا کہ آپ آئیں اور یہاں ہم نے ایک گفتگو کرنی ہے، اور وہ گفتگو بھی حسان حبیب الرحمان کے متعلق تھی، اور میں نے ان سے کہا کہ نہیں جی میں کسی مسلک کے خلاف بات نہیں کروں گا۔ وہ جو قادیانیوں سے ملے تھے، میں نے کہا اس کے لیے آپ بریلوی مسلک کے کسی مستند عالم کو بلائیں، اور انہوں نے پھر ان کو بلایا
بلایا میں وہاں نہیں گیا. جب انہوں نے مجھے مفتی طارق مسعود صاحب کے متعلق بلایا تو میں چلا گیا، اس لیے کہ یہ میرے تھے اور میں اپنوں کی غلطیاں واضح کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا. اس لیے میں نے کھل کر وہاں مفتی صاحب کی جو غلطیاں تھی 3 ویڈیوز میں نے بنائی ہے اور ابھی تک میں نے ان کے رجوع سے میں مطمئن نہیں ہوں. پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھے، چونکہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے ملحدین سے اور قادیانیوں سے، تو قادیانی ہم سے پہلے سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں تو وہ کہتے ہیں بریلوی اور اہل حدیث حضرات تو آپ کو کافر سمجھتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی بریلوی آپ کے خلاف ہے. آپ کہتے ہیں میں بریلوی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی آپ کو مشرک سمجھتے ہیں. میں نے کافر اور مشرک تو بننا ہے، پھر بہتر یہ ہے کہ ادھر ہی کافر رہوں. تو آپ مجھے بتائیں ہم کیا جواب دیں؟ ہمارے پاس اس بات کا کوئی معقول جواب پھر نہیں ہوا کرتا. حالانکہ فروعی اختلافات صرف الزام کی بات ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ التزام ہے، تو وہ ہمارے ان اختلافات کو مرزا قادیانی کے فالوور اور اس کے ماننے والے ان اختلافات کو اپنے اختلافات کی نوعیت سے نہ جوڑے. تمہارے ساتھ جو اختلاف ہے وہ التزام کا ہے. یا اسی طرح دیوبندی حضرات اگر بریلیوں پر کوئی اعتراض کرتے ہیں، مثال کے طور پر ختم نبوت کا مسئلہ لے لیجئے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا زمانی کا. حضرت نے جواب دے دیا کہ ختم نبوت زمانی کا منکر کافر ہے، بات ختم ہو گئی. اس طرح یہ حضرات بھی، دیوبندی حضرات بھی، مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کے جو نظریات ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ختم نبوت کا منکر ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتے. تو یہ الزام ہے ایک دوسرے کے اوپر. الزام اور التزام کو سمجھ لیجئے. اب دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ فرقواریت کی ہوا بہت زیادہ پھیل رہی ہے. میری گزارش ہے خدا کے لیے ہمارے ان ہی غیر محتاط رویوں کی وجہ سے انجینئر علی مرزا جیسے لوگ پیدا ہو گئے اور اسی کی وجہ سے ہم میں آپ دیکھ رہے ہیں غامدی جیسے لوگ پیدا ہو گئے، محمد شیخ جیسے لوگ پیدا ہو گئے، منکرین حدیث جیسے لوگ پیدا ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیں، ایک طرف ایک اپنے آپ کو مسلمان دوسرے کو کافر کہتا ہے، دوسرا اپنے آپ کو مسلمان تیسرے کو کافر کہتا ہے، یہ دونوں چوتھے کو کافر کہتے ہیں. تو ایک عام خالی ذہن بندہ یا تو ان میں سے کسی کے پاس چلا جاتا ہے اور یا کہتے ہیں بھائی ان میں سے تو کسی سے میں مطمئن نہیں ہو رہا، تو پھر وہ یا انجینئر علی مرزا کے پاس چلے جاتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ انجینئر علی مرزا جیسے لوگوں کو پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں. پھر مصیبت پر مصیبت یہ ہو گئی کہ کسی زمانے میں جو ہے وہ ٹی وی پر آنا یا میڈیا پر آنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں تھی. اب مصیبت یہ ہے کہ ہر مولوی اپنے سامنے کیمرہ لگا لیتا ہے اور بولنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے فرقواریت کو ہوا ملتی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی ایک ہو سکتے ہیں قادیانیوں کے خلاف. ان اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی ہم دوسرے جو ملحدین یا مستشرقین ہیں ان کے خلاف ہم ایک ہو سکتے ہیں. آپ یقین کریں دنیا ہم پر ہنس رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے مولوی اسٹیج پر جس طریقے سے لڑتے نظر آتے ہیں آپ نے یوٹیوب پر دیکھا ہوگا، اور ہر مولوی پورا زور لگاتا ہے تقریر کرنے میں، چیختا چلاتا ہے کہ میں ہیرو بن جاؤں. تو میں تو آخر میں صرف اتنی سی بات کہہ سکتا ہوں کہ ان مولویوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے. معذرت کے ساتھ ان کو جتنا بڑے یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے اتنے بڑے نعرے لگتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو آپس میں اب ٹھیک ہے مولانا طارق مسعود کے خلاف آپ جو بھی کچھ کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں جب تک وہ صریح رجوع نہ کریں، لیکن اس پر پرانے اختلافات کو تازہ کرنا فریقین کا اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا اللہ نہ کرے کہ یہ پھر ہمارے لیے کسی نئی مصیبت کا سبب بن جائے. میں بڑے دشمن کا علم نہیں ہوتا اور ہم نے اپنے بھائیوں کو ہی دشمن سمجھ لیا ہے. اچھا، آخر میں ایک معصومانہ سا سوال کرتا ہوں کہ جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو دیوبندی اور بریلوی حضرات ایک ہی پلیٹ فارم پر شیعوں سمیت اہل حدیث سمیت ایک ہی پلیٹ فارم پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر واقعتاً آپ ایک دوسرے کو ختم نبوت کے منکر سمجھ رہے ہیں تو پھر قادیانیت کے خلاف دونوں اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں؟ قادیانیت کو جو کافر قرار دیا ان دونوں بلکہ سب کے اکابر ساتھ تھے. تو جس طریقے سے ہم قادیانیت کے خلاف ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ ہمارے علماء کو توفیق دے کہ وہ آپس کے اختلافات کو بھلا کر ہر فتنے کے مقابلے میں ایک ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پہلے تو چلے یہ چند اختلافات تھے دیوبندی بریلوی اہل حدیث وغیرہ، اب ان کے آپس میں اختلافات در اختلافات، اور وہ بھی اس حد تک شدت کے ساتھ کہ آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ اسٹیج سے گھسیٹ کے اتار رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. تو اب یہ پتہ نہیں اور کتنے فرقے ہم میں بنتے چلے جائیں گے. ہمارے علماء کو چاہیے کہ اس پر سوچیں اور اس چیز کی تلافی کریں، اختلاف کو اختلاف کی حد تک رہنے دیں، علمی مسائل کو عوام کے درمیان میں نہ لائیں، ورنہ پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کا ہوا کہ انہوں نے ایک علمی مسئلے کو چھیڑا اور پھر اسے سمجھا نہیں پائے اور نتائج یہاں تک پہنچے. بہرحال اگر کسی کو پھر بھی مجھ سے تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.